حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں شان میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے. نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے جناب؟ الحمدللہ. بڑے دنوں بعد مفتی صاحب جی بتائیے. تھوڑا سا بزی تھا. مفتی صاحب ایک سوال تھا جی میرا. بتائیے. میرا سوال یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا ہے جی اور جو ہم سے جو مخاطب ہیں وہ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں شان میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے. نہیں. انجینئر محمد علی مرزا اور جیسے کہ حسن اللہ یاری یہ لوگ کہتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرما دیجیے. جی بہتر سوال ہے آپ کا ماشاء اللہ. آپ نے نام بھی بہت بہتر لیے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا, حسن اللہ یاری. حسن اللہ یاری تو ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. پکا گمراہ آدمی ہے اور وہ ایسا رافضی آدمی ہے کہ اس سے شیعہ علماء بھی خود پریشان ہیں, تو اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کرنی. رہ جاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو جو ہے اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی عقل اس کے کام نہیں آتی ہے. بھلے ہی وہ انجینئر ہے, ظاہر ہے انجینئر تو عقل تو اس کے پاس ہوگی, بے پڑھا لکھا تو انجینئر بنے گا نہیں. جیسے شیطان تھا, عقل تھی اس کے پاس, لیکن وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو ایسے ہی ہمارے کچھ انجینئر صاحب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا, تو یہ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتے, علماء کی رہنمائی میں دین سیکھتے, پھر لوگوں کو سکھاتے, جیسے کہ سبھی کرتے ہیں. ہم ہیں ایک ادنا سے طالب علم, ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اور سبھی کرتے ہیں کہ علماء کی رہنمائی میں دین سیکھتے پھر سکھاتے ہیں. انہیں ہوا یہ کہ بس اپنی ٹوٹی پھوٹی عقل سے کام کرنا شروع کر دیا, اور اس طرح کے اعتراض انجینئر صاحب نہیں, ایک اور ہیں ہندوستان کے مشہور عالم دین, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, لیکن وہ بھی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرنے لگے ہیں. آخری عمر میں وہ ایک کہاوت پر یاد آتی ہے, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو یہی کچھ حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے. اب سوال آپ کا یہ تھا کہ انجینئر ہے یا اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ یہ بات کہاں سے نقل کرتے ہیں, کہاں سے کوڈ کرتے ہیں. اصل میں یہ بات نقل کرتے ہیں, ایک بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, اسحاق بن راہوی, اور ان کا نام ہے اسحاق بن ابراہیم. ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں. ان کا قول یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ قول نقل کرتے ہیں. اب اس کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ کیا یہ قول امام اسحاق بن راہوی کا ہے یا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات اگر یہ ان کا قول ہے بھی تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے. تو میں آپ کو مختصر چند طریقوں سے جواب دینا چاہوں گا. پہلا تو یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں, تسلیم کر لیں کہ یہ امام اسحاق بن راہوی کا قول ہے. تو اگر یہ قول ان کا ہے بھی تب بھی ایک بات سمجھنے کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھیں, خود امام اسحاق اور اس کے علاوہ جمہور اہل سنت والجماعت کا, چاہے وہ علماء ہو, محدثین ہو, فقہاء ہو, سلفن خلفن, یہ عقیدہ رہا ہے اجماعی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات سب جانتے ہیں. خود انجینئر بھی مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, اور یہ بات بھی سب مانتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ کے نبی کے, تمام کی فضیلت قرآن پاک میں موجود ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قرآن پاک میں موجود ہے. تو جب قرآن پاک میں فضیلت موجود ہے تو اگر کسی حدیث میں نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ آ گئی بات؟ ایک بات سمجھ آ گئی. دوسری سمجھیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر اپنی زبان مبارک سے کئی احادیث اپنی امت کو سنائی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے, یعنی آپ کی احادیث سے بھی صحابہ کی فضیلت ثابت ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہے. اب بات اتنی رہ جاتی ہے, یعنی اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ ان کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں, اتنی رہ گئی اگر امام اسحاق کے قول کو صحیح مان بھی لیا جائے تو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہ کے نبی نے کوئی بات ایسی نہیں بیان فرمائی جو صحیح حدیث سے ثابت ہو. اتنی بات رہ گئی. تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں امام اسحاق بن راہوی کے قول کا کہ ان کی طرف یہ قول جو منسوب کیا جاتا ہے وہ صحیح بھی ہے نہیں. سب سے پہلے سمجھیں, اس روایت کو نقل کرنے والے, اس قول کو نقل کرنے والے جو ہیں وہ یعقوب بن یوسف الاسم, یہ راوی ہیں, مجہول راوی ہیں, کہ ان کے بارے میں نہ تو کوئی تضعیف ہے نہ توثیق ہے. یہ مجہول راوی ہیں. جب راوی مجہول ہے تو قول خود بخود مجہول ہوگا, یعنی یہ نسبت امام اسحاق کی طرف صحیح نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات سمجھیں, امام اسحاق ایسے محدث آدمی ہیں کہ ان کے امام بخاری و مسلم جیسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین شاگرد ہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ امام اسحاق بن راہوی کے اتنے محدثین شاگرد ہیں, میں نے شاید صحابی بول دیا,
تو اتنے شاگردوں میں سے کسی لائق اور فائق شاگرد نے اپنے اس استاد کا یہ قول نقل نہیں کیا، اور نقل کیا تو کس نے؟ جو مجہول راوی ہے، یعنی ایک ایسا شاگرد نقل کر رہا ہے جس کو دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور جن کو جانتے ہیں وہ تمام جو شاگرد ہیں ان میں سے کوئی بھی شاگرد اپنے استاد کا یہ قول نقل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ امام اسحاق بن راہوی اس زمانے کے آدمی جس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو اس زمانے کے آدمی، تیسری صدی ہجری کے آدمی ہیں، ایسی شخصیت ہے، ان کے جو اقوال ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی طرح کے ہوں احادیث کو لے کر یا کچھ بھی جو ان کے اقوال ہیں، وہ ان کے شاگردوں سے یا ان کے معاصرین سے یا شاگردوں کے شاگردوں سے ہمیں منقول ملتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام اسحاق بن راہوی کا یہ قول نہ تو معاصرین نے نقل کیا، نہ شاگردوں نے نقل کیا، نہ شاگردوں کے شاگردوں نے نقل کیا، بلکہ آپ تیسری ہجری میں ہیں، چوتھی ہجری چھوڑ دیں، پانچویں صدی ہجری چھوڑ دیں، چھٹی صدی ہجری میں جا کے، میں تیسری ہجری بول رہا ہوں بار بار، تیسری صدی، تو تیسری چوتھی پانچویں صدی ہجری کو چھوڑ کر چھٹی صدی ہجری کی جو کتابیں ہیں ان میں جا کر یہ قول ملتا ہے۔ تو 300 سال تک اس قول کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، تو 300 سال کے بعد یہ قول نقل ہو رہا ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول مردود ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی طرف نسبت درست نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، اس قول کو جو سب سے پہلے نقل کرنے والے ہیں وہ امام جو ہے ابن عساکر ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں اس قول کو نقل کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے ناقص علم کے مطابق سب سے پہلے انہوں نے ہی اس قول کو نقل کیا، جو میری ٹوٹی پوٹی تحقیق ہے، اگر اس کے علاوہ ہے تو کوئی بتائے۔ تو امام ابن عساکر نے سب سے پہلے اپنی کتاب میں اس قول کو نقل کیا، اور آپ نے ہی اس قول کو رد کر دیا، اور پھر امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر تمام احادیث جو ہیں صحیح حدیث وہ اپنی کتاب میں نقل فرمائی۔ آگے اس قول کے جسٹ بعد تمام روایت انہوں نے نقل فرمائی۔ ایک بات یہ، اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی ہوں، اور اسی طرح ابن حجر حیثمی ہوں، اور ابن عراق الکنانی ہوں، یا اسی طرح قاضی شوکانی ہوں، ان تمام نے اس قول کو رد کر دیا ہے۔ اب میں ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر امام اسحاق بن راہوی کے اس قول کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اتنی بات ثابت ہوگی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ لیکن صحیح کے ثابت نہ ہونے سے حسن کی نفی نہیں ہو جائے گی۔ صحیح حدیث اور حسن حدیث الگ الگ ہوتی ہے، اس سے آپ بھی واقف ہوں گے، اور ہر وہ طالب علم جو حدیث سے تھوڑی بھی واقفیت رکھتا ہے اس کو پتہ ہوگا صحیح حدیث الگ چیز ہے اور حسن حدیث الگ چیز ہے۔ اگر صحیح کی نفی مان بھی لی جائے امام اسحاق بن راہوی کے قول سے تو حسن کی نفی پھر بھی نہیں ہوتی، اور حسن حدیث وہ ہوتی ہے جو احکام کے چیپٹر میں بھی قابل قبول ہوتی ہے، یعنی آسان الفاظ میں سمجھیں کہ اس سے کسی چیز کے جائز ناجائز ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو فضائل کا چیپٹر جہاں پر ضعیف حدیث بھی قبول ہو جاتی ہے تو حسن کیوں قبول نہیں ہوگی؟ ایک بات سمجھ آ گئی۔ اور آخری بات، یعنی اس سے اگر یہ قول مان بھی لیا صحیح، اور آخری بات یہ کہ اگر اس قول کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اس سے اتنی بات ثابت ہوگی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث امام اسحاق بن راہوی کے علم کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ دوسرے جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر صحیح احادیث کو نقل کیا ہے، تو حضرت امام اسحاق بن راہوی کے علم کے مطابق کسی عنوان پر صحیح حدیث کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث ہوتی ہی نہیں ہے اس عنوان پر۔ تو اس عنوان پر صحیح حدیث نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مطابق نہیں ہے۔ البتہ دیگر محدثین نے اس عنوان پر صحیح حدیث کو نقل کیا ہے، کئی ہیں جو ہے محدثین جنہوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر جو ہے صحیح احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ امید ہے آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی، اور تمام کو تسلی ہو جانی چاہیے جو لوگ سن رہے ہیں۔ اور آپ سے میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ سنیں کہ جو آدھے ادھورے علم کو لے کر بیٹھے ہیں۔ میں ان پہ ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، وہ تو بیچارے یا تو جو ہے علم سے دور ہے، جاہل ہے، یا پھر اگر جاہل نہیں ہے پڑھے لکھے ہیں تو پھر وہ بددین ہے کہ جان بوجھ کر صحابی رسول پر زبان دراز کر رہے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، آپ لوگ علماء سے رابطہ کریں اور علماء کے رابطے میں رہ کر دینی کتابوں کو خود سے پڑھیں۔ اگر آپ علماء کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں اور وہ آپ کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو ان کی رہنمائی میں آپ کتابیں لیں اور ان کو کتابوں کو آپ خود سے پڑھیں۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں، تمام کتابیں جو ہیں علماء نے لکھی ہوئی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل پر، اور وہ آپ اپنے امام سے پوچھ لیں یا میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے، دلچسپی لیں گے تو میں آپ کو PDF بھی سینڈ کر دوں گا، میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کریں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور میں نے آپ کو کئی طرح سے جواب دیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کے اوپر جو یہ اعتراض انجینئر یا ایس جیسے پاگلوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے اس کا کیا جواب ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔